بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد بن ادریس شافعی تھا۔ آپ 150 ہجری میں فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی سال تھا جس میں عظیم فقیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور نسب حضرت عبد المناف تک پہنچتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ہاشم کے بھی جد تھے۔ اس لحاظ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ آپ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ بیوہ ہو گئیں۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ والدہ نے آپ کو مکہ مکرمہ لے جانا بہتر سمجھا تاکہ وہاں آپ علم حاصل کر سکیں اور خاندان کے قریب رہ سکیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی علم سے گہرا لگاؤ تھا۔ غربت کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ اتنے ذہین تھے کہ 7 سال کی عمر میں ہی پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ 10 سال کی عمر تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب موطا بھی حفظ کر لی۔ غربت کی وجہ سے آپ کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تو آپ کھجور کے پتوں، ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھ کر علم محفوظ کرتے۔ اس سے آپ کی طلب علم کی شدت اور قربانیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر مدینہ منورہ گئے جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست تعلیم حاصل کی۔ امام مالک ان کی ذہانت اور فصاحت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں خاص توجہ دی۔ امام مالک کے انتقال کے بعد آپ نے عراق کا سفر طے کیا اور وہاں امام محمد بن حسن الشیبانی شاگرد امام ابو حنیفہ سے فقہ حنفی پڑھی۔ اس طرح امام شافعی نے حنفی اور مالکی دونوں فقہی مکاتب کا گہرا مطالعہ کیا اور پھر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں ایک نیا اور منظم طریقہ متعارف کرایا۔ انہوں نے اصول فقہ کو ایک مستقل علم کی شکل دی اور قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو فقہ کی بنیاد قرار دیا۔ ان کی مشہور کتاب اور رسالہ اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ امام شافعی نہ صرف فقیہ اور محدث تھے بلکہ عربی زبان و ادب میں بھی کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی سال بدوی قبائل کے ساتھ رہ کر خالص عربی سیکھی۔ آپ فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھے اور بہترین شاعر بھی تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہایت منکسر المزاج، خوش اخلاق اور سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ آپ کا زہد و تقویٰ مشہور تھا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے اور ہمیشہ حق بات کہتے تھے چاہے کسی کو ناگزار گزرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار سیاسی الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع پر یمن میں آپ پر بغاوت کا جھوٹا الزام لگا اور آپ کو ہتھکڑیاں لگا کر خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں لایا گیا، لیکن آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ یہ واقعہ ان کے صبر اور حوصلے کی بڑی مثال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد دنیا بھر میں پھیل گئے۔ ان کی فقہ آج بھی مشرق وسطیٰ، انڈونیشیا، ملیشیا، یمن، مصر اور مشرقی افریقہ میں رائج ہے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں مصر میں انتقال فرما گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر صرف 54 سال تھی، لیکن اتنے قلیل وقت میں آپ نے علم کی وہ روشنی پھیلائی جو آج بھی قائم ہے۔ آپ کا مزار قاہرہ میں ہے اور آج بھی ہزاروں لوگ وہاں فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ امام شافعی کے کئی اقوال آج بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، مثلا جو شخص تمہارے عیب چھپائے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ علم عزت دیتا ہے اور جہالت ذلت۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی زندگی علم، صبر، تقویٰ اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ غربت کے باوجود انہوں نے علم حاصل کیا، بڑے علماء سے فیض لیا اور ایک ایسا فقہی نظام قائم کیا جو آج بھی دنیا بھر میں زندہ ہے۔ ان کی داستان ہر طالب علم کے لیے حوصلہ اور روشنی کا چراغ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔